أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے دوبارہ سے ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کن طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں قرآن مجید کو ایک ہی بار جو ہے وہ اکٹھا وہاں پہ رکھا ہوا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرورت کے تحت اور موقع محل کے مطابق اللہ پاک قرآن مجید کا کچھ حصہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرماتے تھے۔ اس کی بہت سی صورتیں تھیں، 5 اس کی میجر جو صورتیں ہمارے سامنے ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، تو اس کی 5 صورتیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مستند احادیث مبارکہ کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھنٹیوں کی صورت میں جو ہے وہ نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حارث بن حشام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے گھنٹیوں کی صورت میں جو ہے وہ آواز آتی ہے، اور یہ جو وحی ہے اس کی سب سے مشکل ترین جو ہے وہ صورت ہوتی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طریقے سے وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا وجود جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا، اور سخت سردیوں کے موسم میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چہرہ مبارک اور پورا وجود جو ہے وہ پسینے سے بھر جاتا، اور اگر جانور پر سوار ہوتے اس صورت میں تو جانور جو ہے وہ اس کے بوجھ وحی جو ہے اس کے بوجھ کی وجہ سے وہ زمین پر بیٹھ جاتا۔ تو یہ سب سے سخت صورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تھی۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت زید بن حارث کے زانو پر تھا، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے میری ٹانگ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ سب سے سخت صورت جو تھی وحی کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب سے ایسی آواز آتی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے۔ دوسری صورت آسان تھی، یہ فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں وہ اکثر تشریف لاتے تھے، اور یہ سب سے آسان اور ایزی صورت جو تھی وہ وحی کے نزول کی ہوتی تھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اصلی چہرہ مبارک کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف لاتے، اور ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خواہش کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں جو ہے وہ وحی لے کر آئے۔ دوسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام واقع معراج کے لیے تشریف لے گئے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اصلی شکل میں جو ہے وہ سامنے آئے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مکہ کے مقام اجیاد کے مقام پر جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی اصلی صورت میں آئے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، اور چوتھی جو ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست آپ سے مخاطب ہوتے، اور ایسا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں صرف 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ واقعہ معراج پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت آمنے سامنے بالمشافہ
جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، اور دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں معراج جو ہے وہ اللہ پاک نے نصیب فرمائی، تو خواب میں جو ہے وہ اللہ پاک آپ سے براہ راست مخاطب ہوئے۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا واقعہ آتا تو اس کے حل کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل میں کوئی بات جو ہے وہ ڈال دیتے، اور وہ بات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پختہ ہو جاتی، اور اس طرح سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو ہے وہ بات افشا ہو جاتی، اس کو نفس فی الروح کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر جو قرآن پاک کے نزول کا مطلب طریقہ کار اختیار کیا، وہ یہ اس کی 5 صورتیں تھیں، اور انشاءاللہ ہم آگے سے دیکھیں گے کہ کتنی مدنی آیات ہیں، کتنی مکی صورتیں ہیں، تو اس موضوع پر ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ آسانیاں اور محبتیں بانٹنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔